بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایز اے ہوسٹ آپ کو اپنے چینل خوابوں کی تعبیر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھنے کی تعبیر کے حوالے سے بات کروں گی۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان صورتوں کے حساب سے اس کی الگ الگ تعبیریں ہیں، جیسا کہ رکوع کے بعد سجدہ کرتے ہوئے دیکھنے کی کیا تعبیر ہے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھنے کی کیا تعبیر ہے، کسی شخص یا کسی بت کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھنے کی کیا تعبیر ہے، تلاوت سجدہ کرنے کی کیا تعبیر ہے، یا شکر کا سجدہ کرنے کی کیا تعبیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چلیں خوابوں کی تعبیروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے رکوع کیا اور پھر سجدہ کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عاجزی اختیار کرے گا، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرے گا، تکبر سے بری ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حقوق و فرائض پورے کرے گا، اور اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ نماز اختیار کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا، اور دینوں دنیا کی جو چیزیں چاہے گا اسے میسر ہوں گی۔ اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا حج کرے گا۔ اگر کوئی گناہ گار آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ توبہ کرے گا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے یا کسی کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں نیت یہ نہیں ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ ویسے ہی کسی کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوا ہے، کسی شخص کے آگے یا کسی چیز کے آگے وہ کھڑا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو اس کی ضرورت اور حاجت پوری نہیں ہوگی، اور اگر وہ تاجر ہے تو اس کی تجارت میں اسے نقصان ہوگا، اور اگر کوئی معاملات اس کے چل رہے ہیں، کوئی کام ہے یا کوئی کیس چل رہا ہے اس کا، تو وہ اس میں رسوا ہوگا، اسے کامیابی یا فتح نہیں حاصل ہوگی۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کے سجدہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بڑے طاقتور آدمی پر غالب آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سنت کی اتباع کرے گا۔ اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی ہوگا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی، صحبت نصیب ہوگی۔ اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر لمبی ہوگی۔ اگر کوئی شاگرد امتحان کے دنوں میں یا کوئی عام آدمی جس کا کوئی کام یا کوئی مقصد ہے، کوئی کام ہے اس کا، وہ اس میں بہت مصروف ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی شاگرد اپنے امتحان کے دنوں میں دیکھتا ہے تو اس کے امتحان میں اسے کامیابی ملے گی، اور اگر کوئی عام آدمی اپنے کسی کام کی مصروفیت میں خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کی مصروفیت جو ہوگی، جس کام میں ہوگی، وہ اس کا کام پورا ہو جائے گا، اس کو وہاں پہ کامیابی ملے گی، خیر و بلائی ملے گی۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی بت کو سجدہ کر رہا ہے، یا یہودی، ہندو، عیسائی جن لوگوں کو مانتے ہیں تو ان میں سے کسی کو سجدہ کرتے ہوئے خود کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی منافق قوم کی اتباع کرے گا، ان کے ساتھ گھل مل کر رہے گا۔ اگر کوئی خواب میں تلاوت سجدہ کرے، یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سجدہ کرتے، جو ہمیں سجدے کا حکم دیا جاتا ہے، قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو سجدے آتے ہیں، تو ان سجدوں کو تلاوت سجدہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی خواب میں ان تلاوت سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی سورۃ الاعراف کی آخری آیات پڑھ کر سجدہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گا، یعنی کہ نیکی کا حکم دے گا اور بدی سے روکے گا۔ اگر کوئی خواب میں سورہ رعد جو کہ قرآن پاک کا دوسرا سجدہ ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سخی بنے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں سورہ بنی اسرائیل کا سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں روئے گا۔ اگر کوئی خواب میں سورہ مریم کی تلاوت سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خوب نعمتیں ملیں گی اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوگی۔
اگر کوئی خواب میں سورہ حج والا تلاوت سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غفلت اور سستی کا شکار ہے، اور یہ سجدہ اس کے لیے بیداری والا ہوگا، یعنی کہ یہ سجدہ اسے اس کی نشانی ہے، اس کی علامت ہے کہ اس کی سستی اور غفلت دور ہونے والی ہے، یا ان سے وہ بیدار ہو جائے گا۔ اگر کوئی سورہ فرقان کا سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیکی سے جی چرائے گا اور گناہوں کا عادی بنے گا۔ اگر کوئی خواب میں سورہ نمل کا تلاوت سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بدعات والوں کے ہاں مشہور ہوگا، اسے شہرت ملے گی بدعت والے لوگوں میں۔ اگر کوئی خواب میں سورہ سجدہ کا تلاوت سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ پر کامل ایمان رکھے گا اور اللہ سے ڈرے گا، متقی ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں سورہ سعد کا سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ سے رجوع کرے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو خواب دیکھنے والا اپنے حاکم وزیر کی برے کاموں میں اطاعت کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں سورہ نجم کا سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے معافی مانگے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں سورہ انشقاق کی تلاوت سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے گناہوں کو چھوڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، یہ اس کے لیے ایک علامت ہے، نشانی ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی خواب میں سورہ علق کا جو کہ آخری سجدہ ہے اس کا تلاوت سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، سجدے میں شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس مصیبتیں بلائیں دور ہو جائیں گی، نعمتیں حاصل ہوں گی اسے۔ اور اگر کوئی خواب میں کسی حاکم، وزیر یا ادارے کے سربراہ کو یا اپنے کسی افسر کو سجدہ کر رہا ہے، یا خواب میں دیکھے وہ سجدہ کر رہا ہے انہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے اس حاکم، وزیر یا اس بڑے آدمی کی طرف سے دکھ ملے گا، اسے پریشانی ملے گی۔ اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھیں، میں اس کی تعبیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی برا خواب آتا ہے تو سب سے پہلے صدقہ ادا کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور روز رات کو باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، دن میں ایک بار استغفار کی تسبیح ضرور کریں تاکہ ہم پر جانے والی مشکلات اور پریشانیاں ہیں وہ ٹل جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اور اس قسم کی خوابوں کی تعبیروں کی معلومات جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو روزانہ نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔